ہمارے بلوچ لیڈر جو ہیں غوث بخش بزنجو صاحب سے لے کے میری صاحب سے لے کے، اس طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان سے لے کے ولی خان تک، نسیم ولی خان، اس طرح سندھ میں رسول بخش پلیجو، یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے حیدر بخش جتوئی، یہ سب ان کا نقطہ نظر یہ نہیں رہا، یہ ہمیشہ اس کے خلاف رہے. اور وہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں چونکہ آپ پنجابی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پنجابیوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. اور ہم اس پہ، چونکہ مجھے خود یاد ہے بگٹی صاحب سے میری ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ اس پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھ سے کشمیر پہ بات نہ کرو، کسی پنجابی کو ڈھونڈو. یہاں ایئرپورٹ پہ کوئی پنجابی نہیں بیٹھا ہوا. اب یہ حالانکہ یہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن اس کو اس تناظر میں سمجھا جاتا تھا. اب اس میں یہ اس طرح کی جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ لوگ تھے، انہوں نے ساتھ جائیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ جائیں یا چاہیں تو اپنی وہ حیثیت جو 14 اور 15 اگست 1947 کو ہوگی وہ بحال رکھیں. اور وہ حیثیت کیا ہوگی کہ جب برٹش انڈیا ختم ہو جائے گا، برٹش رول انڈیا سے، تو ریاستیں خود بخود جو ہے وہ سوورن ہو جائیں گی، خود مختار ہو جائیں گی، چونکہ وہ تو ڈائریکٹلی برٹش انفلوئنس میں تھی نا، وہ کوئی انڈیا پاکستان کے اس میں تو نہیں تھی. تو جب برٹش اپنی راج کو سمیٹ لیں گے تو ظاہر ریاستیں خود بخود آزاد ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک نظری بات ہے، لیکن جو پریکٹیکل بات تھی اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس پہ جو پوزیشن تھی انڈین لیڈرشپ کی وہ مختلف تھی. مثلا پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی، موسٹ آف دیم وہ ہندوستان کا حصہ تھی، کیونکہ یہ سارا خطہ تو ہندوستان تھا نا، اس کا تو کوئی اور نام نہیں تھا نا. آپ اس کو ہند سندھ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تھا تو یہ ہندوستان. اب یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ انگریزوں نے آ کے کی کہ آدھے ہندوستان کو انہوں نے برٹش انڈیا بنا دیا اور آدھے راجے مہاراجے جو ہیں ان کو پرنسلی اسٹیٹ کا درجہ دے دیا، چونکہ یہ ان کے لیے کنوینئنٹ تھا کہ وہ کسی ریاست میں جا کے خود انتظام سنبھالنے کے باوجود وہاں کے راجے مہاراجے کو اختیار دے دیں کہ تمہیں جو مرضی یہاں کرتے رہو اور تمہارا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خود جا کے کچھ نہیں کریں گے لیکن تم وہاں انتظام سنبھالو. ٹھیک ہے. اب یہ وہ کہے انڈین لیڈرشپ کا خیال یہ تھا کہ یہ ہماری ارینجمنٹ نہیں کہ ہم اسے مان لیں، یہ تو انگریزوں اور راجوں مہاراجوں کی ڈائریکٹ ارینجمنٹ ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری نہیں. اور انگریز جب بر صغیر سے چلے جائیں گے تو ریاستوں کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ علاقہ کریں، چونکہ وہ بنیادی طور پہ ہندوستان کا حصہ ہے. جبکہ مسلم لیگ اور قائد اعظم جون 1947 میں آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، خصوصاً 17 جون کا اخبار جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ جب جو ہے وہ بر صغیر سے برٹش راج ختم ہو جائے گا تو ریاستیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ آزاد ہو جائیں گی اور ان کی مرضی ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں، پاکستان کے ساتھ جائیں یا خود مختار رہیں. جون کے ہی مہینے میں 3 بار سے زیادہ لارڈ ماؤنٹ بٹن نے جو ہے وہ اب برٹش آرکائیو میں دیکھ لیں یہ بیان دیا کہ قانون آزادی ہند کے تحت ریاستوں کو، پرنسلی اسٹیٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائیں. آپ اس کو ذرا اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ارینجمنٹ یہ تھی کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کا فیصلہ خود کریں. ٹھیک ہے جی. اب ان ریاستوں سے مراد کوئی 1-2 نہیں بلکہ 562 ریاستیں تھیں. لیکن ان میں اور کشمیر کی ریاست میں فرق کیا تھا؟ ان میں اور کشمیر کی ریاست میں فرق یہ تھا کہ ہسٹوریکلی ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست رہی ہے. یہ جو اس کی اس وقت کی خود مختاری تھی یہ 14 سے جو ہے وہ 1846 سے شروع ہوئی تھی، مہاراجہ جو ہے گلاب سنگھ کے زمانے سے لے کے تو مسلسل ایک خود مختار ریاست رہی تھی. لیکن اس سے پہلے جو ریاست کی ہسٹری ہے وہ تقریباً 5000 سالہ پرانی ہے. بشانی صاحب مجھے بریک کے لیے کہا گیا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا میں آپ کو انٹرپٹ کروں، تو ہم بریک سے واپس آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو ہے، بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا بہت ہی ٹریجک قسم کا چیپٹر ہے، خصوصاً یہ جو پنڈت نہرو ورسز کشمیر ایشو رہا ہے. پنڈت جو ہیں وہ اگرچہ خود بھی کشمیری اوریجن ان کا تھا اور ظاہر ہے ہمارے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کے اندر جتنے ٹویسٹ اور ٹرن آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی اپنی ذاتی انٹرسٹ یہ تھی کہ کشمیر کو اس میں شامل کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ڈس آنیسٹ قسم کا اور پارشل قسم کا پوائنٹ آف ویو ہوگا اگر آپ پنڈت نہرو کو اس میں مورد الزام ٹھہرائیں. میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا.
ان کے اگر آپ دیکھیں پوری گہرائی سے تجزیہ کر کے دیکھیں تو ان کا بگننگ سے لے کے اینڈ تک جو سٹینڈ رہا ہے وہ بہت ہی پروگریسو اور بہت ہی زیادہ ریئلسٹک اور بہت ہی زیادہ پرو پیپل سٹینڈ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. چونکہ ریاستوں کے حوالے سے دو سٹینڈ تھے, ایک پرو پیپل سٹینڈ تھا, ایک پرو راجا مہاراجا سٹینڈ تھا بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر. نہرو کا سٹینڈ جو ہے وہ پرو پیپل سٹینڈ تھا. اچھا. اور انہوں نے جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ ساری جو گڑبڑ ہو گئی, کشمیر میں قبائلی داخل ہو گئے, یہ آپ اس وقت کی دستاویزات دیکھیں, خط و کتابت دیکھیں, تو نہرو کو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کشمیر کے اندر پینٹریشن ہو رہی ہے, وہاں پہ سویلین جو داخل ہو رہے ہیں. وہ بہت پہلے وہاں پہ انڈین آرمی کو بھیج سکتے تھے اگر ان کے اس طرح کے ارادے ہوتے, لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. حالانکہ اگر آپ اس وقت جا کے وہاں پہ بہت سارے ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں جس میں یہ رپورٹیں موجود ہیں کہ جب مظفر آباد سے قبائلی جو ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انٹر ہونے شروع ہوئے تو نہرو کے پاس پوری رپورٹ پہنچ گئی کہ یہ ہو رہا تھا. اور اگر انہوں نے ایگریشن یا اس طرح کا کوئی ذہن نہرو کا ہوتا, میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں پنڈت جواہر لال نہرو کی, تو ظاہر ہے وہ فوج بھیج سکتے تھے. 27 اکتوبر تک جو انہوں نے ویٹ کیا اور وہاں صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے کشمیر میں سری نگر کے اندر رہنا جو ہے غیر محفوظ سمجھا جانے لگا, اور وہ وہاں سے اپنا مال چھوڑ کے تو جموں جو جہاں پہ ان کا سٹرانگ ہولڈ تھا اس کی طرف نکل گئے. خود کشمیر کے اندر شیخ عبداللہ کی قیادت میں جو سری نگر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے والنٹیئرز رضاکار جو ہیں ان کے جتھے بنائے گئے کہ قبائلی جو لوٹ مار کرتے ہوئے آ رہے ہیں شہر با شہر, ان سے سری نگر کو بچانے کے لیے سویلین کو جو ہے وہ منظم کر کے باقاعدہ ایک فورس ترتیب دی گئی. اس کے بعد وہاں پہ انڈین آرمی نے لینڈ کیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ انیویٹیبل پروسیس تھا جس کے اندر انڈین آرمی وہاں پہ آئی. لیکن اگر پنڈت جواہر لال نہرو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آرمی بھیجی ہے, وہاں سے جو غیر ملکی مداخلت ہے اس کو نکالا ہے اور کشمیر کے اب مالک ہم ہیں, تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی پالیٹکس جو ہے وہ جانبدارانہ یا قابل اعتراض تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل عارضی ارینجمنٹ ہے, اور جو ہی کشمیر سے یہ غیر ملکی مداخلت ختم ہو جائے گی, یہاں پہ معمول کے مطابق حالات ہوں گے, تو اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ پلیبیسائٹ جو ہے رائے شماری کرائیں گے اور یہ طے کریں گے کہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک سوال اس میں ایڈ کروں تاکہ آپ گفتگو جو ہے نا اسی طرح جاری رکھیں. انڈین میڈیا پہ وہاں کے ایک چینل ٹائمز ناؤ پہ بڑے معروف جرنلسٹ ہیں وہاں کے, میں نے لفظ بھی معروف ان کے لیے اس لیے استعمال کیا کہ ان کا نام معروف رضا ہے. اچھا اچھا. اور بہت اچھے جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو یونائٹڈ نیشنز میں سے نواز شریف صاحب نے, جو کہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے آج کا, کہ نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ یہ کشمیر کا فیصلہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کیا جائے. اب ایشو وہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اب وہ دوبارہ ایک پنگ پونگ گیم اس لیے شروع ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم شملہ معاہدے کی طرف جائیں گے, تو ہم اس پہ نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال تو پاکستانیوں کا سٹانس یہ تھا کہ پنڈت نہرو کیوں گئے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں, تو اس پہ معروف رضا صاحب نے یہ کہا کہ انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انسسٹ کیا اور ان کی کہنے کی وجہ سے انہیں یونائٹڈ نیشنز میں جانا پڑا. جس اسٹیچر کے وہ لیڈر تھے, ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت بڑے اور عظیم لیڈر تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک نئی گفتگو, ایک نیا نیریٹو کریٹ ہو رہا ہے, کیا یہ پنڈت صاحب کے جو اسٹیچر ہے, پروفائل ہے, اس کے ساتھ یہ جاتا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہسٹری کے فیکٹس کے خلاف ہے, اس سے متصادم ہے. اچھا. چونکہ اس وقت پنڈت نہرو جو ہے وہ جب یہ مسئلہ لے کے یونائٹڈ نیشن میں گئے, اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس کا کوئی رول نہیں رہا تھا انڈین سب کانٹیننٹ. اچھا. ٹھیک ہے, یہ 27 اکتوبر 1947 کے بعد کی بات کرتے ہیں. اچھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تو چلو تقسیم کے وقت یا اگست کے مہینے میں یا چلو سپتمبر کے مہینے تک بھی کہہ لیں آفٹر آزادی بھی, لیکن اکتوبر کے مہینے میں جب کشمیر میں قبائلی داخل ہوئے, وہاں پہ فائٹنگ شروع ہوئی, تو اس وقت ظاہر ہے قیادت جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن کے ہاتھ سے نکل چکی تھی. اس وقت بظاہر ہے نہرو جو ہیں یا پٹیل یا ہندوستان کی دوسری لیڈرشپ مولانا آزاد جو ہیں وہ چیزوں کو سنبھال چکے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہرو نے جو سٹینڈ لیا وہ کیا تھا.
نہرو کا سارا سٹینڈ گھما پھرا کے یہ تھا کہ کشمیری عوام جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اور یہ نہ صرف انہوں نے یہ کہا یونائٹڈ نیشن کے اندر انہوں نے کہا، بلکہ آپ ان کی ساری تقاریر جگہ جگہ پہ پورے اس عرصے کی دیکھ لیں کہ ہر محفل میں انہوں نے یہی کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ رائے شماری کے ذریعے یا کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس میں جو ڈیسیجن کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ بات تھی تو وہ عمل کرتے. دیکھیں اس میں یہ ایک بہت ہی، اگر آپ گہرائی سے دیکھیں کہ شیخ عبداللہ اور پنڈت نہرو کے درمیان انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا ایک بہت ہی ڈیپ قسم کا لیول تھا. ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک دوستی تھی. اور پھر یہ ہے کہ ان کے آئیڈیلز بھی بہت حد تک ایک تھے، چونکہ شیخ محمد عبداللہ جو ہیں اگرچہ کسی حد تک ایک مذہبی آدمی پرسنلی تھے، لیکن پالیٹکس میں وہ ایک سکے بند قسم کے سیکولرسٹ تھے یا لیفٹ لیننگ تھے، پروگریسو تھے. اور پنڈت نہرو کے ساتھ ان کی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بنتی تھی پالیٹکس کے حوالے سے، ایز کمپیئر ٹو قائد اعظم یا جو مسلم لیگ کی پالیٹکس تھی. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کی بات کو پنڈت جواہر نہرو جو ہیں وہ قطعی طور پہ اگنور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان جب کلیش کی صورت پیدا ہوئی تو اتنی بڑی دوستی کے باوجود خود پنڈت نہرو کی حکومت میں شیخ محمد عبداللہ کو یا جیلیں کاٹنی پڑی مسلسل یا جلا وطنی جو ہے وہ اٹھانی پڑی. اس کی وجہ یہی ڈیفرنس آف اوپینین تھا. آل دو کہ دونوں کا آپس میں بہت حد تک انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، لیکن ڈیفرنس آف اوپینین کشمیر کے مستقبل پہ تھا. اور ظاہر ہے شیخ محمد عبداللہ کشمیری عوام کو بلا شرکت غیر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہرو نے اپنے وعدے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ود دی پیسج آف ٹائم، اور اسی چیز کو ہسٹری میں پراپرلی پیش نہیں کیا جاتا، ود دی پیسج آف ٹائم جو انٹرنیشنل پالیٹکس کا انڈین سب کنٹیننٹ پہ انفلوئنس تھا وہ چینج ہوا. اچھا، وہ چینج اس طرح ہوا کہ پاکستان کی جو ملیٹری لیڈرشپ تھی اس نے جو انٹرنیشنل امپیریلسٹ کیمپ جو ہے اس کی مکمل ممبرشپ اختیار کر لی. اچھا، جو کہ نہرو کے لیے ایک پرابلم بہرحال بن گیا، چونکہ پاکستان جب سیٹوں سینیٹوں اور اس طرح کے مادوں کے اندر بنتا چلا گیا جس میں کہ جو انٹرنیشنل کولڈ وار میں وہ باقاعدہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ بر صغیر میں جو کوئی بھی پروگریسو آدمی تھا، خواہ وہ شیخ عبداللہ ہو یا خود پاکستان کے اندر آپ کے اپنے انٹرنل جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جس میں نیب کی لیڈرشپ تھی یا اس طرح کے لوگ تھے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لیمہ فکریہ بن گیا تھا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ محمد عبداللہ نے یہ ڈیسیجن کیا کہ اب کشمیری عوام کے مفاد میں یہ بات نہیں رہی ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بن سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان جس راستے پہ چل نکلا ہے وہ تو باقاعدہ ایک سامراجی کیمپ کا حصہ بن گیا ہے، تو اس کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کنٹیکسٹ میں تھی کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل کولڈ وار ہے اس میں کشمیری عوام کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے اس وقت ہندوستان جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ چلا گیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سوویت جو لیڈرشپ تھی انہوں نے جب ہندوستان کا دورہ کیا تو جلسے انہوں نے جا کے کشمیر میں کیے. آپ کو یاد ہے کہ سری نگر میں جو ہے وہ سوویت لیڈروں نے عوام سے خطاب کیا سری نگر کے جو ہے وہ جلسہ گاہ میں. تو یہ ایک انٹرنیشنل اس میں تھا جس میں کہ شیخ عبداللہ نے یہ کہا کہ اب اگر کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے فیوچر کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا شیخ محمد عبداللہ کی یہ کیلکولیشن جو ہے درست تھی یا غلط تھی. لیکن یہ کرنے کے لیے پھر ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے اس وقت جتنی یہ ساری پیشن گوئیاں کی تھی شیخ محمد عبداللہ سے بھی 10-15 سال پہلے کہ پاکستان کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کا فیوچر یہ ہوگا، بنگلہ دیش کس طرح بن جائے گا، پاکستان کس طرح ٹوٹ جائے گا، اور آخر میں پاکستان کے اندر جو ریلیجیس پولیٹیکل اور اکنامک جو کانفلکٹس ہیں وہ کیا شکل اختیار کر لیں گے. اسی طرح شیخ عبداللہ کی اپنی ایک کیلکولیشن تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے کسی پروگریسو آدمی کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں، چونکہ ظاہر ہے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر کسی سامراجی کیمپ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا.
اور اس میں پاکستان کے عوام کی رضامندی شامل نہیں تھی، پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی اس کی رضامندی شامل نہیں تھی. یہ تو پیئرلی جو ہے پاکستان کی ملیٹری ڈکٹیٹرشپ کا ڈیسیجن تھا کہ ہم سامراجی کیمپ کا جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں، جو کہ پاکستانی عوام کا ڈیسیجن ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے ساتھ آن کانفلکٹ جو ہے یہ ڈیسیجن کیا گیا. بہت شکریہ باشانی صاحب.